ایک درویش کے پاس دو لوگ آئے. پہلے بھی میں نے بات آپ سے عرض کی ہے. دو لوگ آئے, کہنے لگے حضور درویش تھے, دو دنیا دار آپ کے پاس آئے. کہنے لگے حضرت جی اگر ہم دنیا داری کریں نا, اگر ہم اچھے کپڑے پہنے, اچھے کھانا کھائے تو ہم کہلاتے دنیا دار. وہی کھانا اگر آپ بھی کھائیں, اچھے کپڑے آپ بھی پہنتے ہیں, صاف ستھرے آپ بھی رہتے تو آپ کہلاتے دیندار. وجہ کیا ہے؟ ہم بھی کھانا کھاتے ہیں, ہم بھی ستھرے کپڑے پہنتے ہیں, اچھے کپڑے پہنتے ہیں, آپ بھی کھانا کھاتے ہیں, آپ بھی صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں, لیکن آپ کہلاتے دیندار اور ہم کہلاتے دنیا دار. تو فرق کیوں ہے؟ درویش جا فرمانے لگے تم ایسا کرو, میری صحبت میں بیٹھو, تمہیں نا میں تجربہ کراتا ہوں. بڑے لوگوں کو جب تک تجربہ نہیں نہ کرایا جائے ان کو بات سمجھ نہیں آتی, اس لیے کہ بڑا پن انسان کے اگر ذہن میں گھس جائے تو پھر بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. وہ فرماتے ہیں بزرگ تم بیٹھو, میں تمہیں تجربہ کراتا ہوں. آپ نے بٹھایا, اب تجربہ ہو رہا تھا. آپ نے نا ان دونوں کے اپنے غلام سے کہا کہ ان دونوں کے ہاتھ میں نا لکڑیاں باندھو. یہ جوڑ آپ نے دیکھا ہے, اللہ نے اس کو بڑا خوبصورت بنایا. اگر یہ انسان کی جوڑ نہ ہو تو انسان کا ہاتھ مڑے نہیں, اس کا ہاتھ منہ تک نہ پہنچے, لقمہ اس کے زبان تک نہ جائے. تو درویش نے اپنے غلام سے کہا کہ ان دونوں کے ہاتھوں میں نا لکڑیاں باندھو. اب لکڑیاں باندھ دی گئی, سامنے روٹی اور سالن رکھا. بزرگ نے فرمایا کھاؤ. اب ہاتھوں میں جو ہے نا لکڑیاں بندی تھی, اب وہ کیسے کھاتے؟ اب انہوں نے کوشش کی, روٹی اٹھائی, سالن میں لگایا, لیکن کوشش کیا زبان تک پہنچے. انہوں نے نا اڑا کر اچھال کر زبان پہ ڈالا. اب جب منہ پہ نوالا تو گیا, لیکن سالن سے نا ان کے کپڑے گندے ہو گئے. حضرت نے کہا ابھی یہاں بیٹھو. دو درویش کو اندر سے بلایا جو آپ کی تربیت دینے آتے تھے, جو آپ کی صحبت میں بیٹھتے تھے, جو آپ سے عقیدت رکھتے تھے. آپ نے دو بندوں کو بلایا, ان کے ہاتھوں میں بھی لکڑیاں باندھی, سامنے بٹھایا, روٹی اور سالن رکھی, کہا جو ہے نا روٹی کھانی اور اسی بندے ہاتھ سے کھانی. کہا حضور کوئی مشکل نہیں, کوئی پریشانی والی بات نہیں. اب جب ان دو درویشوں کو حضرت نے آمنے سامنے بٹھایا نا, تو انہوں نے کیا کیا, اب ہاتھ تو پہنچنی نہیں تھی, انہوں نے ایک دوسرے کے منہ پہ نوالا ڈالنا شروع کیا. سامنے والا اس کو, پہلا والا سامنے والے کو کھلاتا, سامنے والا اپنے سامنے والے کو کھلاتا. روٹی مکمل ہو گئی, سالن ختم ہو گیا. انہوں نے بھی روٹیاں کھا لی, لیکن ان کے کپڑے صاف رہے. وہ جو دنیا دار تھے انہوں نے روٹیاں تو کھائی, لیکن کپڑے سارے ان کے میلے ہو گئے, سالن کے داغ لگ گئے. حضرت نہ مسکرائے, فرمانے لگے یہ ہے دنیا دار اور دین دار میں فرق. روٹیاں تم نے بھی کھائی ہیں, لیکن تمہارے کپڑے سلامت نہیں ہیں, اور روٹیاں ان درویشوں نے بھی کھائی ہیں, لیکن ان کے کپڑے سلامت ہے. اس لیے کہ جب بندہ دوسرے کے منہ میں نوالا ڈالنے لگ جاتا ہے نا, پیٹ اس کا بھی بھر جاتا ہے, پھر اللہ اس کے کپڑے کو بھی بڑی پاکیزگی عطا کرتا ہے. اس لیے کہ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس میں پیبند لگے ہوتے ہیں, دبے نہیں ہوتے. دنیا دار بھی روٹیاں کھاتے, ہم بھی کھاتے روٹیاں, ہمارے دامن میں غیبت کا داغ ہے, ہمارے دامن میں حسد کا داغ. ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم سے نوالا کھا رہے, وہ حلال بھی ہے کہ نہیں, وہ کہیں حرام سے تو ہوتا ہوا نہیں آ رہا. تو فرماتے ہیں کہ اگر بندہ دوسروں کو کھلانے لگ جائے, دوسروں کے لیے قربانی دینے لگ جائے, تو پیٹ تو اس کا بھی بھر جاتا ہے, لیکن پھر اللہ اس کے نفس کو اور اس کے کپڑے کو بڑی پاکیزگی عطا کرتا ہے.